شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ برادران عزیز، آج کل ایک بہت بڑی تعداد میں کچھ لوگ نکل آئے ہیں کہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میں ہمارے لیے کیا رستہ ہے، کیا نظام ہدایت ہے، کیسے ہم اپنے رستے پر قائم رہ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا سلسلہ ہے۔ آیا غیبت میں جاتے وقت امام نے ہمیں کوئی نظام ہدایت دیا ہے اور امام غائب ہوئے ہیں تو کیا ہماری وجہ سے غائب ہوئے ہیں، شیعوں کی بدکاریوں کی وجہ سے غائب ہوئے ہیں، شیعوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے غائب ہوئے ہیں؟ اس قسم کے سوالات کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر علماء دشمنی کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، جہاں پر علماء کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ سارے مقصر ہوتے ہیں اور مولویوں کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو پڑھ لکھ لے اسے کچھ نہیں آتا جاتا، اور جو دیکھ کر بھی قرآن مجید نہ پڑھ سکتا ہو، جس کی اردو کا تلفظ بھی صحیح نہ ہو، وہ فتوے جاری کر رہا ہے علماء کے خلاف۔ تو اب یہ اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو جاہل ہوتے ہوئے علماء کے خلاف فتاوی جاری کر رہا ہے، علماء کرام کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے مولویوں کو کیا پتا دین کا، تو وہ اب آ کر شیعوں کے لیے تبلیغ کا کام وہ کریں گے۔ اور اس میں ہمارے سر فہرست بہت سارے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے ماں باپ اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کرتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے، ماں لوریاں سناتی تھی اہل بیت کے نام، اصول دین، فروع دین، یا کوئی شعر اہل بیت علیہ السلام سے متعلق سنایا جاتا تھا۔ اب تو گانے سنائے جاتے ہیں یا اناپ شناپ ادھر کی ادھر کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ بچے بولنے کے قابل ہوتے تھے تو انہیں اللہ ایک، پنجتن پاک، امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید 72 وغیرہ سکھائے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد دینیات پڑھائی جاتی تھی، قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا اور دیگر ان کے ساتھ۔ اب گھروں کے اندر ماحول ہی نہیں ہے دینداری کا، لہٰذا اس کی وجہ سے بچے بے بہرا ہیں۔ اب انہیں ممبر سے جو کچھ ملے گا، ظاہر ہے کہ وہ گھاس کوڑا جو بھی ملے گا وہ لے لیں گے، جو بھی ان کو سکھایا جائے گا وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ لہذا بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبت امام میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جہاں قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات ہمارے لیے ہیں۔ تو ایسے میں اس نے ایک نظام بنایا تھا، اور میں اس کو کئی بار عرض کر چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو رسول کی طرف بھیجا، رسول اسلام کو ہماری طرف بھیجا۔ رسول اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کی، ترویج کی، اور پیغمبر اکرم کہیں کہیں قرآن مجید سناتے تھے، لیکن جب سامنے والا ضد پر اڑ جاتا تھا تو پھر قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو بلانے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ جیسا کہ مباحلے میں سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ اہل بیت بھی گئے، تو جب تک اکیلا قرآن پیغمبر کے ساتھ جاتا رہا اس وقت تک نصارہ نے نہیں مانا۔ جب پیغمبر کے ساتھ اہل بیت آ گئے تو فوراً نصارہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور مان لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ زمانے پیغمبر میں بھی قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت کا رہنا اسلام کی ترویج و تبلیغ کا باعث بنا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب رسول چلے جائیں تو قرآن اکیلا رہ جائے اور اس کا کوئی سنبھالنے والا نہ ہو؟ تو نظام ہدایت میں
قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا، اس لیے پیغمبر نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا اور سارے مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں کہ انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ایک نہیں رہتا کبھی۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کبھی اکیلے سے ہدایت کا کام نہیں لیا، دو رکھے ہمیشہ ہادی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب شیس کو رکھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ جناب سام کو رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب موسیٰ کو، جناب اسماعیل کو رکھا، جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون کو رکھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب یحییٰ کو رکھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو اللہ نے چوتھے آسمان پر بلا لیا ان کو۔ پھر پیغمبر اکرم آئے اور 40 سال تک خاموش مبلغ بنے رہے، لیکن اعلان رسالت کا حکم اس وقت تک نہیں ملا جب تک دوسرا ہادی نہیں آ گیا، اور اللہ نے خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھیجا، اور پیغمبر نے کہا کہ میری ساتھ علی کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ علی علیہ السلام کو رکھا، علی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن کو رکھا، امام حسن کے ساتھ امام حسین کو رکھا، اور کتاب ہر امام کے ساتھ کامن طور پر ساتھ رہی۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اکیلے رہ گئے تو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو اللہ نے پردہ غیبت میں بلا لیا۔ اب جب حکمت پروردگار ہوگی، مصلحت پروردگار ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے آئیں گے اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف زمین سے ظہور کریں گے، پھر یہ دونوں مل کر دنیا کی ہدایت کریں گے۔ اس کے بعد زمانہ رجعت آ جائے گا، اور زمانہ رجعت میں پھر 14 کے 14 معصومین آئیں گے، بہت سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ بہرحال میرا چونکہ موضوع نہیں ہے، اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، تو دو حاضر۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام غیبت میں جانے لگے تو چھٹے امام تک جب سلسلہ پہنچا تو شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نظام قائم کیا، اور امام نے اپنی جگہ پر ابان بن تغلب کو بٹھایا مسجد نبوی میں اور کہا یا ابان اجلس فی المسجد المدینہ، مسجد میں بیٹھو، فی مسجد المدینہ وافت الناس، اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ یہ تربیت کی جا رہی تھی قوم کی کہ آہستہ آہستہ انہیں مزاج ان کا بنایا جائے۔ اور اس کے بعد ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو آپ نے ٹھکری پر جیم لکھ کر باہر پھینکا، اور اس میں بولول نے جلا جنون، اور ایک صحابی نے جلا وطن، اور ایک نے جبل کا مراد لیا اور وہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے 11ویں امام علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اپنے زمانے میں ترویج کی ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ہم بہت دور سے آئے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، حل کیجئے۔ امام علیہ السلام نے ان کا مسئلہ تو حل کر دیے۔ جب وہ جانے لگے تو کہا کہ مولا ہم روز روز تو آپ کے پاس نہیں آتے، ہم بہت دور سے آئے ہیں، لہٰذا ہمارا مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ مسئلے پیدا ہوں گے تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کیا ہم زمانے کے حاکم کے پاس جائیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاکم کے پاس نہیں جانا۔ پھر کہا کیا کریں؟ کہا فانظروا الی من نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا، دیکھو ایسے آدمی کو کہ جو ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو، اس کے پاس جانا، اس سے اپنے فیصلے کرانا۔ یہ ساری چیزیں اس نظام ہدایت میں ہیں، قرآن ہے، فرامین معصومین علیہ السلام ہیں، اور اس کے ساتھ دو چیزیں اور آتی ہیں دین فہمی میں، اور وہ یہ ہے کہ علم رجال اور دیگر چیزیں۔ اب ان تمام چیزوں کے لیے ایک تفصیلی گزارش آپ کے سامنے کروں گا، ابھی یہیں پر بات کو روک دیتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.